أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی چیز کی خبر آئی ہے جس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے اور ان کی پیشانیاں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرنے والی ہوں گی، تھکی ہوئی ہوں گی، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے جو ہے وہ پلایا جائے گا۔ ان کے لیے اس دن کھانا ہوگا تھور کا، جو انتہائی زہریلا اور کانٹے دار جھاڑیوں کا ہوگا۔ نہ تو وہ ان کا پیٹ بھرے گا اور نہ ہی ان کی بھوک کو جو ہے وہ مٹا سکے گا۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی زندگی میں انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہے۔ نعمتوں کا حصول کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے، نعمت انسان کو مل جاتی ہے، لیکن اس نعمت کی حفاظت کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ ضروری بھی ہوتا ہے۔ صحت ہے، تندرستی ہے، کہا جاتا ہے تندرستی 1000 نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تندرستی اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا کر دیتے ہیں، لیکن اس کی حفاظت کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر انسان اس کی حفاظت نہیں کرتا تو جلد ہی تندرستی جو ہے وہ کھس جاتی ہے۔ کھانے پینے میں بے احتیاطی کرنا، اپنی نیند پوری نہ کرنا، جسم کو اس کا حق جو ہے وہ ادا نہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کی صحت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی مشن میں انسان کامیابی حاصل کر لیتا ہے، پڑھائی میں اعلیٰ نمبر لے لیتا ہے، ڈگری لے لیتا ہے، نوکری مل جاتی ہے۔ ڈگری کی بنا پر نوکری مل جاتی ہے، اگرچہ آج کل وہ بھی بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی بہت ساروں کو مل جاتی ہے۔ لیکن اس نوکری کی حفاظت کرنا کہ مالک نے جتنی ڈیوٹی اس کو کہا ہے وہ اتنی ہی ادا کرے، اس میں کمی اور کوتاہی نہ کرے، جو کام اسے ذمے لگایا گیا ہے اسے ایمانداری کے ساتھ سر انجام دے، کسی قسم کا دھوکہ اور فریب نہ کرے، مالک کو یا اس کی فیکٹری کو یا اس کے کاروبار کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش نہ کرے۔ یہ اس کی نوکری کو حفاظت کر دینے والی چیزیں ہیں۔ لیکن انسان بسا اوقات تھوڑے سے لالچ میں آ کر اپنا مستقبل جو ہے وہ تباہ و برباد کر بیٹھتا ہے اور اپنی نوکری ضائع کر دیتا ہے۔ یہ نوکری کی حفاظت کرنا بڑا ضروری بھی ہے اور بڑا مشکل بھی ہے۔ اسی طرح انسان نیکی کر لیتا ہے، نیکی کر لینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کچھ مشکل ہے لیکن بہت زیادہ مشکل نہیں۔ جیسے رمضان ہمارا گزرا ہے، بہت ساری نیکیاں کی ہیں اور اللہ کی توفیق سے ہوئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اسباب اور ذرائع مہیا فرماتے ہیں اور ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نیکی تو انسان کر لیتا ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری بھی ہے اور انتہائی مشکل بھی ہے۔ اگر انسان اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو انسان کی نیکیاں ضائع چلی جاتی۔
اور انسان کی زندگی تباہی اور بربادی کے دھانے پہ پہنچ جاتی، اور قیامت کے دن اس کے لیے کامیابی مشکل نہیں بلکہ بسا اوقات جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی۔ جیسے نوکری کے دوران امانت داری کا مظاہرہ کرنا، ڈیوٹی کو صحیح ادا کرنا، مالک کا نفع سوچنا، اس کی بھلائی کرنا، اس کے کاروبار کی حفاظت کرنا، یہ ایک ملازم کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ اپنی نوکری کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ایسے ہی کچھ کام ایسے ہیں ان کے ذریعے سے نیکی کی حفاظت کی جا سکتی ہے، اگر اس کے خلاف کیا جائے تو انسان کا عمل جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ آئیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جن سے بچنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر انسان ان کاموں سے نہیں بچتا ہے تو رمضان کی ہوئی نیکیاں، نمازیں پڑھی ہوئی، پڑھا ہوا قرآن، سنا ہوا قرآن، راتوں کو کیا ہوا قیام اور اس طرح کے دوسرے نیک اعمال، وہ سارے کے سارے برباد ہو جانے کا خدشہ ہے۔ وہ کون سے عمل ہیں؟ نمبر 1، وہ تو سب کو معلوم ہے اور بنیادی سبب ہے، وہ کفر ہے، شرک ہے اور ارتداد ہے۔ انسان اسلام لانے کے بعد کفر کرے اسے مرتد کہتے ہیں۔ انسان اسلام لانے سے پہلے ہی کفر کرتا ہے یا مسلمان ہو جانے کے بعد شرک کرتا ہے تو اس کے عمل جو ہے وہ سارے کے سارے برباد ہو جاتے، اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور کوئی وقت نہیں ہے۔ چاہے اسلام لانے سے پہلے کفر کیا اور اس وقت جو عمل کیے، اگر وہ اسلام نہیں لاتا تو کفر کی حالت میں سارے عمل برباد۔ اور اگر انسان مسلمان ہو جاتا ہے اور نیک عمل کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے تو تب بھی اس کے عمل جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی عمل قیامت کے دن اسے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ کیا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکین کے لیے یہ لائق اور جائز نہیں ہے کہ وہ مسجدیں تعمیر کرے، اللہ کے گھر تعمیر کرے، اس حال میں کہ وہ شرک بھی کر رہے ہیں اور خود گواہی دینے والے ہم شرک کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر وہ مسجدیں بھی تعمیر کرے تو ان کی مسجدیں تعمیر کرنا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں سارے عمل برباد ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جو ہے وہ گرا دیے جائیں گے۔ اور شرک کے بارے میں بھی فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں، آپ کے بھی عمل برباد ہو جائیں اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا اور انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر یہ انبیاء بھی اللہ کے دین کو قبول کر لینے کے بعد، نبوت کا سکہ جاری کر لینے کے بعد، اگر یہ اللہ کے ساتھ شرک کریں تو انہوں نے جتنے عمل کیے ہیں سارے کے سارے ضائع ہو جائیں، سارے بیکار ہو جائیں۔ اور مرتد کے بارے میں بھی فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو مرتد ہو جاتا ہے اور پھر اسی حالت میں وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے دنیا و آخرت میں سارے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ کفر اور شرک اور ارتداد یہ ایسے عمل ہیں جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ کفر تو انسان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ انسان اسلام لانے کے بعد کفر کرتا ہے، اور مرتد بھی بہت کم ہوتے ہیں، وَلِعِیاذُ بِاللہ، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ دین چھوڑتے وقت انسان کو دیر نہیں لگتی، دنیا کے لالچ میں آ کر انسان بہت کچھ کر جاتا ہے، لیکن اس کے چانس کم ہیں۔ لیکن شرک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، انسان کو معلوم نہیں ہوتا، انسان اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کر بیٹھتا ہے۔
یہ میں نے کئی دفعہ جو ہے وہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کی خصوصیات میں کسی بھی دوسری مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دینا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا، اپنے افعال میں بھی اکیلا، اپنے تمام خصائص میں بھی اکیلا۔ وہ مشکل کشا ہے، دوسرا کوئی مشکل کشا نہیں۔ وہ حاجت روا ہے، دوسرا کوئی حاجت روا نہیں۔ وہ عالم الغیب ہے، دوسرا کوئی عالم الغیب نہیں۔ وہ اکیلا ہی عبادات کے لائق ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سجدہ صرف اسی کے لائق ہے، رکوع اسی کے لائق ہے، عاجزی اور انکساری صرف اسی کے سامنے لائق ہے۔ منت ماننا، چڑھاوا چڑھانا، نظر ماننا، کسی کی قسم اٹھانا، یہ سب کی سب چیزیں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ذات کے لیے لائق۔ اگر ان چیزوں میں انسان کسی دوسری مخلوق کو شریک کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنے سابقہ عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سارے کے سارے برباد کروں۔ اس لیے انسان کو ایمان کے ساتھ جو ہے وہ عمل صالح کے ساتھ شرک کا ارتکاب جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، دوسرا عمل جو انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا انسان کے عمل کو برباد کر دیتا۔ کتنی آیات ذکر کروں، میں نے رمضان سے پہلے دوسرا جمعہ جو تیسرا جمعہ جو ذکر کیا تھا، یعنی رمضان کا جو چوتھا جمعہ تھا، اس میں اسپیشل اس موضوع پہ ذکر کیا اور آیات میں نے ذکر کی تھی۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دنیا کے معاملے میں کسی جھگڑے کے دوران فیصلہ فرما دیں، یہ تیرے ساتھی، یہ تیرے صحابہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں، مجھے ان کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ عمل صالح تو بات کی بات رہے، آپ نے جب فیصلہ فرما دیا ہے تو مجھے ان کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے وہ آپ کے اوپر نچھاور کیے، آپ نے پسینہ طلب کیا تو انہوں نے خون کے قطرے وہاں پہ گرائے، ان کے بارے میں اتنی شدید تشدید جو ہے وہ ذکر کی گئی، تو میری اور آپ کی جو ہے وہ کیا اوقات ہے؟ بعد میں آنے والوں کا کیا معاملہ ہے کہ صحابہ کرام تو اگر آپ کی نافرمانی کریں، آپ کی بات نہ تسلیم کریں، ان کے عمل تو دھمکی دی جائے کہ وہ برباد ہو جائیں گے اور ان کا ایمان برباد ہو جائے، اور ہم مزے سے جو ہے وہ آپ کی نافرمانی کرتے رہے اور پرواہ نہ دے اور کہیں نہیں وہ ان کے بارے میں، ہمارے بارے میں، تو ہماری تو کوئی اوقات، ہمارے اعمال تو من باب اولا ضائع کر دیے جائیں گے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نافرمانی کرے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ فرمایا کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے پھر وہ دائیں بائیں آگے پیچھے جھانکنے کی کوشش کرے، اس میں سے گنجائش نکالنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھ لو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی گمراہی میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور وہ کھلم کھلا گمراہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی تو میں نے پیچھے ذکر کیا تھا، ہے ہی کوئی نہیں، وہ رسول ہی کی نافرمانی ہے، اس لیے کہ تمام احکامات ہمیں رسول نے دیے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ فرمایا جس نے رسول کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کا کوئی عمل جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا اس کے ایمان میں، اور کوئی اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا، اور وہ جو ہے وہ گمراہوں کی صف میں جو ہے وہ شامل کر دیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایماندار لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی نافرمانی کر کے اپنے عملوں کو کہیں برباد نہ کر لینا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنی زیادہ ضروری ہے اور آپ کی نافرمانی سے بچنا اتنا زیادہ ضروری ہے۔ رمضان میں خوب عمل کر لیے اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کی جاتی ہے، حکم عدولی کی جاتی ہے، آپ کے احکامات کو پسے پش ڈال دیا جاتا ہے، تو یاد رکھو عمل جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گے، برباد نہ کہیں ہو جائے۔ وہ احد کا واقعہ یاد رکھیے،
50 تیر انداز آپ نے کھڑے کیے تھے، کہا یہ درہ نہیں چھوڑنا، اور غلطی سے وہ درہ چھوٹ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا سارا نقشہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا، مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ شیطان نے یہ افواہ بھی نشر کر دی کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ایسے حالات سے دو چار ہونا پڑا جب ایک نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ہمارے لیے، بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ اور عبرت بنایا ہے۔ لوگوں اگر ایک نافرمانی کرنے سے یہ حالات ہوتی ہے تو پھر جو ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، اس کے اعمال جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اپنے اعمال کو محفوظ رکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ کیجیے۔ تیسرا عمل جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے وہ بدعات اور خرافات ہے۔ دین کے اندر منمانی کرنا، نت نئے کام جو ہے وہ اپنی مرضی سے دین میں داخل کر دینا، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، آپ نے کرنے کا حکم نہیں دیا، آپ کی زندگی میں صحابہ نے نہیں کیا، آج ہم کہیں یہ کام کرنے میں کیا حرج، یہ کیوں نہ کر لیا جائے، آخر اچھا ہی تو ہے، نیکی کا کام ہی ہے۔ فرمایا یہ عمل ہی برباد نہیں ہوگا بلکہ انسان کے باقی عملوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ لوگوں جو ہماری شریعت میں نئے کام ایجاد کرتا ہے جس کی ہماری شریعت میں گنجائش نہیں ہے اور ہم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، وہ مردود ہے اور کرنے والے کے منہ کے اوپر جو ہے وہ مار دیا جائے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ۔ جس نے دین میں بدعت کا کام ایجاد کیا، نیا کام ایجاد کیا، اور وہ خیال کرتا ہے یہ اچھا کام ہے، وہ یاد رکھ لے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا ہے کہ آپ نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے، آپ نے رسالت پوری نہیں پہنچائی۔ یہ دین کے کاموں کا ہمیں پتا چلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ کل قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آئیں گے یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ خیال کریں گے کہ ہم نے بڑے اچھے کام کر رکھے ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں در حقیقت انہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، اللہ پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، ان کے عمل برباد ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے ترازو ہی نہیں لگائیں گے، ان کے اعمال کو تولا ہی نہیں جائے گا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اسی ضمن میں آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا، کچھ لوگ میری امت کے آئیں گے، میں انہیں پہچان رہا ہوں گا، چہروں سے علامتوں سے نظر آ رہے ہوں گے میری امت کے لوگ ہیں۔ قریب آئیں گے تو فرشتے دیوار بنا کر رکاوٹ کر کے کھڑی ہو جائیں گے، میں کہوں گا ان کو آنے دیجئے، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے اپنے ہیں۔ فرشتے آگے سے جواب دیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے نہیں ہیں، آپ کو معلوم نہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، دنیا میں سے آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئے کام ایجاد کر دیے تھے، آپ کو علم نہیں۔ آپ کا دین سارا بدل کے رکھ دیا تھا، اپنی منمانی کرتے رہے، اپنی مرضی کرتے رہے، جو جی چاہا کر لیا اور جو جی چاہا چھوڑ دیا، جس کو جی چاہا نیکی کا کام بنا دیا اور جس کو جی چاہا غلط کر دیا۔ فرمایا انہوں نے دین کو بدل دیا۔ اہل علم نے کہا اس میں بدلنے میں ارتداد بھی آتا ہے اور بدلنے میں بدعت بھی آتی ہے، کہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا، یہ سارے اس گروہ میں شامل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ان کو دور لے جاؤ جنہوں نے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد دین کو جو ہے وہ تبدیل کر ڈالا تھا، اپنی منمانی کا دین بنا دیا۔ یہ بھی کام کر لو، کیا حرج ہے، اچھا ہی تو ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہ سارے کر لیے،
وہ تو ہم سے ہوتے نہیں اور اپنی مرضی کا دین بنا کر جو ہے وہ ہم دین میں شامل کر دیتے ہیں. فرمایا یاد رکھو ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے پانی بھی نصیب نہیں ہوگا. ان کے اعمال جو ہے وہ کہاں قبولیت رکھیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. دنیا میں بڑے عمل کرنے والے لیکن آخرت میں تھکے ہوئے ہارے ہوئے اور ان کی نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں پڑے گی اور کوئی وزن نہیں پڑے گا اور ان کو ترازو میں تولا بھی نہیں جائے گا. چوتھا عمل نماز کی حفاظت ہے. نماز کی حفاظت نہ کرنا یہ بھی عملوں کو برباد کر دیتا ہے. تفصیل سے میں نے آخری جمعے میں ذکر کیا تھا. لوگوں نماز کی حفاظت کرو، اسی کے اوپر سارے اسلام کی بنیاد ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ. انسان کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز. بالخصوص عصر کی نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. لوگوں جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا وہ یاد رکھے اس کے عمل جو ہے وہ برباد ہو گئے. اس کے عمل ہی برباد ہو گئے. ایک نماز برباد نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا اس کے عمل ہی برباد ہو گئے. اور دوسری روایت میں فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر. جس کی عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے فکانما حبط اہلہ ومالہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فکانما وطر اہلہ ومالہ. گویا کہ اس کا مال اور اس کا گھر والے سارے تباہ و برباد کر دیے. ایک عصر کی نماز چھوڑنے والا گویا کہ اس کے تمام گھر والے اور تمام مال و دولت اس کا تباہ و برباد کر دیا. تو یہ ایک نماز در حقیقت باقی نمازوں کی علامت ہے. اسپیشل عصر کی نماز کی حفاظت کا ذکر کیا اس کی اہمیت کے پیش نظر، وگرنہ تمام نمازیں اس میں شامل ہیں. ایک بھی نماز کی حفاظت کرنے والا یقیناً باقی نمازوں کی حفاظت کرنے والا، اور ایک بھی نماز کو ضائع کرنے والا یقیناً باقی نمازوں کو بھی ضائع کرنے والا. اس لیے فرمایا جس نے نماز کی کوئی پرواہ نہیں کی اس کے عمل جو ہے وہ برباد کر دیا جاتا. تو اس لیے انسان کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، وگرنہ رمضان میں کیے ہوئے عمل جو ہے وہ برباد ہو جاتا. پانچواں عمل ریاکاری اور دکھلاوا ہے. ریاکاری اور دکھلاوا جو ہے یہ عمل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ منافقت بھی ہے. جو انسان شہرت کی خاطر، پیسے کی خاطر، عزت کی خاطر نیک عمل کرتا ہے، فرمایا اس کا عمل جو ہے انسان کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا. وہ جتنی لمبی مرضی تہجد پڑھتا رہا ہو، جتنا مرضی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتا رہا ہو، جو بھی نیک سے نیک عمل کرتا رہا ہو، اگر اس میں ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، لالچ، پیسے کا جو ہے وہ ہرس آ گیا، اس کا عمل جو ہے وہ برباد کر دیا جائے. قرآن مجید کے اندر کتنی ہی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. فرمایا جو لوگ آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں نزد لہ فی حرثہ، ہم انہیں خوب کھیتی جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں. ومن یرد حرث الدنیا نؤتہ منھا. اور جو آدمی دنیا کی کھیتی کو چاہتا ہے ہم اسے دنیا کی کھیتی دے دیتے، لیکن اس کے لیے آخرت میں ما لہ فی الآخرۃ من نصیب. آخرت میں ہم اسے کوئی حصہ نہیں دیتے. دنیا میں ہم دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کو کوئی چیز نہیں ملتی. اور اس کی وضاحت وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث بیان کرتی ہے جو میں نے کئی دفعہ ذکر کی ہے کہ ایک دفعہ ایک تابعی حضرت شفیہ الاصبحی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں مدینہ میں آیا تو لوگ ایک بندے کے ارد گرد جمع تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے دین کی باتیں سیکھ رہے. لوگ جب علیحدہ ہو گئے تو میں ان سے ملا، سلام دعا کے بعد کہا حضرت میں آپ سے ایک حدیث سننا چاہتا ہوں جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی. کہنے لگے میں ضرور تمہیں سناتا ہوں. حدیث سنانے لگے، چیخ ماری زور سے اور بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، ان کو جگایا گیا، اٹھے، اٹھ کر بیٹھے. پھر ان کو یاد آیا میں تو حدیث سنانے لگا تھا. کہنے لگے میں تمہیں ضرور حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود سنی ہے آپ سے اور اسی جگہ پہ سنی ہے، میرے علاوہ اور آپ کے علاوہ یہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا. سنانے لگے اور چیخ ماری، پھر بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا تیسری مرتبہ، پھر یہی کلمات کہے اور پھر سنانے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے.
चौथी मर्तबा के बाद होश आया तो उन्होंने हदीस सुनाई, कहा क़यामत के दिन 3 बंदों को अल्लाह के दरबार में पेश किया जाएगा, हाफिज़ कुरान को, आलिम दीन को। आओ भी तुम्हें इल्म दिया था, कुरान का हिफ्ज दिया था, क्या करते रहे? वो कहेगा या अल्लाह सारी जिंदगी कुरान पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, सुनता रहा, सुनाता रहा, सारी जिंदगी सर्फ कर दी, दीन के रास्ते में सर्फ कर दी, तेरा दीन जो है वो बयान करता रहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कज़ब्ता, झूठ बोला, मेरे लिए नहीं किया, तूने दुनिया की खातिर किया, शोहरत की खातिर किया कि दुनिया में तुझे कहा जाए हाफिज़ कुरान है, कारी कुरान है, आलिम दीन है, अल्लामा है, दुनिया में तुझे लक़ब मिल गए। वमा लहू फिल आखिरत मिन नसीब, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, ऊंधे घसीट कर जो है वो जहन्नम रसीद कर दिया जाए। दूसरा बंदा जवाद, सखी, करीम, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाला, तूने क्या किया? मैंने तुझे माल दिया था, या अल्लाह हर जगह पे मालो दौलत खर्च किया, यतीमों में, बेवाओं में, मिस्कीनों में, मदरसों में, मस्जिदों में, जौन सी जगह थी खर्च करने वाली तेरे रस्ते में खर्च करता रहा। फरमाएगा कज़ब्ता, तूने भी झूठ बोला, मेरे रस्ते में खर्च नहीं किया, तूने खर्च किया, लोग तुझे कहे बहुत बड़ा जवाद है, बहुत बड़ा सखी है, बहुत ज्यादा माल खर्च करने वाला है, ये लक़ब तुझे दुनिया में मिल गया, आज मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, ऊंधे मुंह घसीट कर जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा, वलियादु बिल्लाह। तीसरा मुजाहिद, अल्लाह के रस्ते में जिहाद करने वाला, जिसका खून का पहला कतरा जमीन पे गिरता है तो अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देते। तूने क्या किया? या अल्लाह तूने जान दी थी, सारी जिंदगी तेरे रस्ते में लड़ता रहा, हत्ता के खून का आखिरी कतरा भी तेरे रस्ते में बहा दिया। कहा जाएगा कज़ब्ता, मेरे रस्ते में नहीं बहाया, तू तो ये चाहता था दुनिया में तुझे बड़ा सिपा सालार कहा जाए, बहुत बड़ा बहादुर कहा जाए, बहुत बड़ा जंगजू कहा जाए, बड़ा जर्नैल और सिपा सालार कहा जाए, दुनिया में तुझे कह दिया कि आज मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, ऊंधे मुंह घसीट कर जहन्नम रसीद कर दिया। आपने फरमाया ये वो लोग हैं जिनके जरिए से तुस्अरु बिहिमुन नार, कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग को इन 3 बंदों के जरिए से भड़काया जाएगा, सबसे पहले इनको डाला जाएगा, बाकी सारे अमल इसी में आ जाते हैं। रमजान में अमल किए हैं, अगर रियाकारी मौजूद है अमलों में तो अमल बर्बाद होगा, अगर दिखलावा मौजूद है, शोहरत मौजूद है, कोई हिरस है, कोई लालच है, तो याद रखिए अमल बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए रियाकारी से डरना बहुत जरूरी है, अपने अमलों की हिफाजत कीजिए और अपने अमलों को बचा कर रखिए, जिस अमल को छुपा सकते हैं उसको छुपा लीजिए, लोगों के सामने जिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हमने फला मौके पे ऐसा किया, हमने फला मौके पे ऐसा किया, हमने ऐसा कर दिया। ये ऐसे कहना जो है बस औकात इंसान के अमलों को तबाह बर्बाद कर देता। इसलिए छुपाइए, जो ना छुप सके ना सही, लेकिन जिनको छुपा सकते हैं उनको तो छुपाइए, उनको तो लोगों के सामने जाहिर ना कीजिए। इसलिए रियाकारी जो है इंसान के अमलों को तबाह बर्बाद कर देती। 5 नंबर 6, एहसान करके एहसान जतलाना। सदका खैरात करता है, फिर उनके ऊपर प्रेशर डालता है, तू वही है, तेरे साथ मैंने अच्छा सलूक किया, आज तू ही मुझे आंखें दिखाता है, आज तू ही मेरे खिलाफ हो जाता है, आज तू ही हमें वोट नहीं देता, हमने तुम्हें साथ ऐसा किया था। फरमाया एहसान करता है इंसान उसकी कमजोरी की बिना पर, अल्लाह से अजर लेने के लिए एहसान करके जो है वो एहसान को जतलाना, ये इंसान के अमल को तबाह बर्बाद कर देता। वक्त नहीं है मैं तफसील में जाता, कुरान ने जिक्र किया, उसकी मिसाल पता कैसी है? एक चट्टान है, पहाड़ है साफ, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई है, उस मिट्टी को देखकर ये एहसान करके जतलाने वाला समझता है ये बड़ी जरखेज जगह है, वहां पे पौधे उगाने शुरू कर देता, बीज डाल देता, बारिश आती है वो सारी मिट्टी साफ हो जाती है, पहाड़ के ऊपर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। एहसान करके एहसान जतलाने वाला, ये कुरान ने कहा। इसी तरह है जैसे उसने मामूली सी मिट्टी के अंदर बीज डाल दिया और बारिश ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, इसी तरह एहसान करने वाले के एहसान इसी तरह सारे जाया हो जाते जब वो जतलाता। नंबर 7, 7वां अमल जो है जो इंसान को जो है वो अमलों को बर्बाद कर देता है, वो है तन्हाई में जराइम करना। लोगों के सामने बड़ा पाकबाज, नेक, नमाजी, हाजी, सारे अच्छे काम करने वाला, लेकिन जब तन्हाई में बैठता है तो अल्लाह की हदों को पामाल करता है,
جس کی واضح مثال آج کل موبائل ہے کہ انسان جو ہے سب کے سامنے بڑا نیک ہے، لیکن موبائل کو اللہ کے علیحدہ جب خلوت میں ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس کے اندر جو غلط کام ہے انسان جو ہے وہ کرتا ہے، تو فرمایا وہ یاد رکھے قیامت کے دن آئیں گے لوگ، آپ نے فرمایا لمبی حدیث ہے، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، ہوا منصورہ، ہم پراگندہ غبار بنا کر اڑا دیں گے اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ڈالیں گے۔ تنہائی میں بیٹھ کر سامنے بڑے نیکیاں کی، بڑے پہاڑوں جیسے نیکیاں ہیں، لیکن تنہائی میں اللہ کی حدوں کو پامال کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رمضان میں کیے ہوئے سارے کے سارے عمل برباد کر دیتا ہے۔ 8واں عمل جو انسان کے عملوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، گھر میں بغیر ضرورت کے کتا رکھنا۔ آپ نے فرمایا من امسک کلبا، جس نے کتا رکھا گھر میں، ينقص من اجرہ کل یوم قیرات، ہر روز اس کے عمل سے ایک قیرات جو ہے وہ عمل کا کم کر دیا جاتا۔ ایک قیرات، دوسری روایت میں موجود ہے کہ ایک قیرات بہت پہاڑ کے برابر ہے۔ ایک دن کتا رکھنے سے انسان کے عمل میں جو ہے وہ ایک قیرات کمی کر دی جاتی ہے۔ غیر کلب حرث او ماشیہ، فرمایا کہ اگر وہ چوپائے کے لیے ہے، ان کی حفاظت کے لیے، یا کھیتی کی حفاظت کے لیے، پھر تو اس کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جس نے ویسے پالتو کتا رکھا ہوا اپنی پرورش کے لیے، ویسے محبت کرتا ہے، فرمایا ہر روز ایک کی رات اس کے نامہ اعمال سے اجر کم کر دیا جائے۔ تو کتنے دن رکھا ہے، کتنے کی رات کم ہو گیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کے عملوں کو تباہ و برباد کرتا چلا جائے۔ اور 9واں عمل جو ہے وہ یہ ہے نجومیوں کے پاس جا کر ہاتھ دکھانا، اپنی قسمتیں معلوم کرنا، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ کاروبار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ شادی میرے لیے کیسی رہے گی، یہ میری لکیریں دیکھ کر بتلائیے، یہ جنتری بھول کر بتلائیے، یہ فلاں چیز کیجئے۔ ایک روایت میں ہے جو ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور صرف سوال ہی کرتا ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالی 40 دن کی ویسے ہی نماز قبول نہیں کرتا، صرف سوال کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے جو ان کے پاس گیا اور جا کر ان سے سوال بھی کیا، اور پھر جو اس نے خبر دی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ تو نے سچ کہا، ایسا ہی ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہوا قرآن اور آپ کے اوپر اتاری ہوئی شریعت کا انکار کر دیا اور کفر کر دیا، اس نے کفر کیا ہے۔ یہ اتنا غلط عمل ہے جو ہمارے ہاں عام موجود ہے کہ میری قسمت تو بتاؤ، میرے فلاں کاروبار کے بارے میں تو بتلاؤ، میری فلاں شادی کے بارے میں بتلاؤ، میری حالت کے بارے میں بتلاؤ، یہ میری لکیریں کیا کہتی ہیں، یہ میرا جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے انسان جو ان سے قسمتیں معلوم کرتا ہے۔ فرمایا غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو پاس معلوم، اگر معلوم ہوتا یہ اپنی قسمت جو ہے وہ گرد و غبار کے نیچے سڑکوں کے اوپر لوگوں کی مٹی جو ہے وہ سر کے اوپر جھولتے اور لوگوں کی قسمتیں بتلاتے، لیکن انسان کی مت ماری جاتی۔ آخری بات جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں، 10ویں بات جس کے ذریعے سے انسان کے عمل جو ہے وہ برباد کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ، ان کی گستاخی کرنا اور ان کی توہین کرنا۔ فرمایا جو لوگ میرے نبی کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، امام زاہبی نے بھی اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح کہا۔ فرمایا جو میرے نبی کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ان کی اہانت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نماز کو قبول نہیں کرتا، ان کے اوپر فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور ساری کائنات کے تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کوئی فرض بھی قبول نہیں کرے گا اور کوئی نفل بھی قبول نہیں کرے گا، ان کا کوئی فرض بھی قبول نہیں کرے گا اور ان کا کوئی نفل بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ بات بڑی گہرائی میں جانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت کرنا یہ گویا کہ اسلام کی عزت کرنا ہے، یہ گویا کہ ایمان لانے والی بات ہے، کیونکہ ہمارا سارا اسلام انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے، اور ان کے بارے میں اپنی زبان کو کھولنے والا بندہ جو ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کو انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ایسے بندے کے فرائض بھی رد کر دیے جائیں گے اور نوافل بھی رد کر دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔